نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوتا ہے نفس روزہ، ایک ہوتا ہے روح روزہ، اور پھر روزے دار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو نفس روزہ تو یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا وغیرہ مفسدات روزے کو توڑنے والی چیزوں سے احتراز کرے، اجتناب کرے، روزہ اس کا ہو جائے گا نفس روزہ۔ لیکن روح روزہ، نور روزہ اس وقت اس کو حاصل ہوگا جب وہ صرف ان چیزوں سے احتراز اور اجتناب ہی نہ کرے، بلکہ روزے کو مکروہ کرنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور روزے کے اندر قیمتی سے قیمتی اور بہترین اچھے اعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرے۔ تو وہ صرف نفس روزہ کا ہی درجہ نہیں پائے گا، بلکہ ساتھ روزے کے اعلیٰ جو مقاصد ہیں، جو اس کی مقاصد ہیں، جو اجر و ثواب ہے، ان چیزوں کو بھی ہو پائے گا۔ ورنہ پھر اس کے بارے میں وہی ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ بجز بھوک برداشت کرنے کے ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کہ وہی لوگ ہیں نا کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے اندر روزہ مکروہ کرنے والے اور گناہ اس قسم کے بہت سارے وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو نفس روزہ تو اپنی جگہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نور روزہ اور روح روزہ، درجات روزہ، رونق روزہ، وہ ثواب روزہ، ان چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے ککڑی خرید کر لایا کہ بڑی میٹھی ہے، بازار میں آئی ہوئی ہے، جب اس کو کاٹا تو بالکل جو ہے وہ اس کا ذائقہ نہیں تھا، بد ذائقہ تھی، بے ذائقہ تھی۔ تو کوئی کہے جی یہ تو آپ نے ککڑی لائی ہے یا آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کنڈولی لائی ہے آپ نے۔ تو کنڈولی ظاہر بات ہے وہ سبزی ہوتی ہے اور وہ بے ذائقہ سی ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس کو ککڑی کو کیوں وہ نام دیا ہے تو وہ ککڑی، لیکن اس کا ذائقہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہا ہے۔ تو ایسے ہی ایک آدمی کا روزہ تو ہو گیا لیکن روزہ ایسا بے ذائقہ ہے کہ وہ روزہ محسوس نہیں ہو رہا۔ اب روزہ دار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک روزہ دار کی وہ قسم ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر وہ روزے کے اندر صرف فرائض اور واجبات جو ہوتے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، باقی ایکسٹرا نوافل وغیرہ زیادہ عبادات کی طرف وہ نہیں جاتا۔ تو یہ بھی ایک روزہ ہے، لیکن یہ روزہ کس کا ہے؟ صلحاء کا، ابرار کا روزہ ہے۔ دوسرا روزہ مقربین کا ہوتا ہے، مقربین لوگوں کا۔ مقرب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں اور اس کے سارے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، اور سارے تقاضے یعنی فرائض و واجبات بھی پورے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور ایکسٹرا بہت سارے نوافل بھی، عبادات، ذکر اذکار، تلاوت وسارہ خوب کرتے ہیں، خوب کمائی کرتے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے، یعنی یہ اصل میں پہلا طبقہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اور صلحاء اور ابرار کا دوسرے نمبر کا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا، گناہ بھی سارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فساق اور فجار روزہ دار ہوتے ہیں۔ تو روزہ بھی ہے لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں ہو رہی، گناہ بھی اسی طرح خوب زور شور سے کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اصل بات روزوں کے اعتبار سے جو فضائل ہیں روزہ دار کے، تو اصل فضائل کا حقدار وہی ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ یا کم از کم درمیانہ درجہ اختیار کرے، یعنی مقربین میں سے ہو یا کم از کم صلحاء اور ابرار میں سے ہو۔ لیکن اگر فساق اور فجار میں سے ہے تو وہ نفس روزہ صرف اس کا ہو رہا ہے، روح روزہ کا اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ جیسے دیکھیں نا قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس مطمئنہ، سب سے بہترین نفس، گویا مقرب آدمی کا نفس جو گناہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ نیکی ہی نیکی کرتا ہے۔ نفس لوامہ، کبھی گناہ کیا اور کبھی نیکی کی طرف آیا اور پچھتایا اور ندامت کے آنسو بہائے گناہوں پر۔ اور تیسرا نفس ہوتا ہے نفس امارہ، جو گناہ ہی گناہ کی طرف لے کے چلتا ہے انسان۔ دیکھیں وہاں بھی اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسہ۔ کہ قرآن کریم کے جو وارث ہم نے کتاب کے وارث بنائے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو فمنهم ظالم لنفسہ، کچھ تو کھلا ظالم ہے، ظلم ہی ظلم کر رہے ہیں، گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں مسلمان لیکن گناہوں کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ بھی وارث کتاب ہے، وارثین کتاب ہے، لیکن یہ فساق و فجار اس میں جا رہے ہیں۔ دوسرا گروپ ہے ومنہم مقتصد، کبھی ادھر کبھی ادھر، برابر سمت بھی راضی، صنم بھی راضی، رحمان بھی راضی، شیطان کو بھی ناراضی کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کی، ڈرامہ فلم بھی دیکھ لیا، زکوٰۃ بھی دی، سود بھی کھا لیا،
تو وہ دونوں کام کر رہے ہیں. تو یہ درمیانہ طبقہ ہے یہ بھی وارثین کتاب، لیکن یہ تیسرے طبقے وہ جو پہلے طبقہ میں نے بیان کیا ان سے بہتر ہے. ایک سب سے بہترین طبقہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو نیکیاں ہی نیکیاں اس کی طرف سبقت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور تھوک کے حساب سے کرتے ہیں. صرف فرائض و واجبات ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے معمولات بھی وہ نوافل کے بھی ادا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ تین الگ الگ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نفس کی. اسی طرح جو ہے وارثین کتاب کی زمین کو دیکھ لیں. زمین بھی چند قسم کی ہوتی ہے. ایک زمین ہوتی ہے جو بالکل سخت پتھریلی ہوتی ہے، بارش اس پر بھی خوب ہوتی ہے لیکن وہ اوپر سے گزر جاتی ہے ساری. دوسری وہ ہوتی ہے جو درمیانی قسم کی ہوتی ہے، کچھ پانی وہ لے لیتی ہے اور زیادہ تر اوپر سے گزر جاتا ہے. تیسری وہ ہوتی ہے جو بڑی زرخیز ہوتی ہے، پانی کو خوب اندر لے لیتی ہے اور یہ زیادہ فائدہ دیتی ہے. جیسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر تین قسم کے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پھٹتے ہیں تو ان میں سے پوری نہریں نکل آتی ہیں اور واقع دریاؤں کی صورت اختیار کرتی ہیں، سمندروں کی صورت. بعض ایسے پتھر ہیں کہ وہ ان سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، چشمے نکلتے ہیں چھوٹے سے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی تو کوئی نہیں نکلتا لیکن وہ اپنی جگہ خشوع خضوع میں ہوتے ہیں، گرتے ہیں اللہ کے خشوع خضوع سے، اللہ کے خوف سے وہ گرتے ہیں. تو اس طرح کیٹیگریاں ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے اعمال کے لحاظ سے. تو بہرحال یہ میں نے روزہ دار کی چند قسمیں اور اس کی کچھ مثالیں بھی اس کے علاوہ جو بنتی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.